الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الآية صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک اللہ تعالی حیا نہیں کرتا کہ کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی ہو، اس کا ذکر کرے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ پیچھے ہم تنکوں کی مثال، خس جسے کہتے ہیں، لہروں کی مثال، موجوں کی مثال جسے کہیں، بھنور گرداب جسے کہتے ہیں، پھر بلبل حباب جسے کہتے ہیں، اس کی مثال دی، سیاہی کی، قلم کی، دوات کی، یعنی بہت ساری مثالیں ہم دے کر تصوف یعنی توحید اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی پہچان کے لیے یہ مثالیں دیتے ہیں۔ اور پیچھے بھی ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے، اور بے شمار وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، جنہیں اولیاء کرام کہتے ہیں، یا انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، صالحین ہیں، وہ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ قرآن کریم مثالوں سے بھرا پڑا ہے، جیسا کہ اس آیت سے بھی ظاہر ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں، قرآن و حدیث پڑھ کر بھی یہ ایسی تنکوں کی مثالیں دیتے ہیں، پانیوں کی دیتے ہیں، سمندروں کی دیتے ہیں، موجوں کی دیتے ہیں، بھنوروں کی دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یہ تو میری مخلوق ہے، میں بات سمجھانے کے لیے مچھر، بعوضہ، اس سے بھی حقیر چیز کی مثال بات سمجھانے کے لیے دیتا ہوں۔ تو مراد یہ بات کو قلب کے اندر اتارنے کے لیے، ذہن میں سمانے کے لیے، بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی شخص مثال دیتا ہے تو وہ سنت الہیہ پر عمل کر رہا ہے۔ اس آیت جو میں نے تلاوت کی ابھی، اس کا مقصد بھی جو ہے یہی ہے کہ کسی چیز کی حقائق تک پہنچنے کے لیے، اس کی حقیقت کی وضاحت کے لیے اگر انسان مکھی، مچھر، تنکے، کوئی بھی اس سے بھی حقیر ترین چیز، چیونٹی، دیکھیں قرآن میں سورہ نمل ہے پوری چیونٹی پہ، چھوٹی سی مخلوق، تو اگر یہ مثال دینا ضروری ہو حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کسی کے اعتراض کے ڈر سے مثال دینے کو چھوڑتا نہیں ہے، مثال کو ترک نہیں کرتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کفار ایسی مثالوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین پر، مکہ کے کافروں کی بات کر رہا ہوں، وہ اعتراض کیا کرتے کہ یہ کیسا خدا ہے، کیسا اللہ ہے جو مکھی اور مچھر وغیرہ کی مثالیں دیتا ہے۔ یعنی ایسی ان کے بیہودہ اعتراضات کا جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اگلا حصہ میں اس کا آگے پڑھتا ہوں۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ امر ہرگز باعث شرم نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھانے کے لیے کم ترین چیز کی مثال دے۔ گویا مثال دے کر بات سمجھانا سنت اللہ کریم ہے، اسے ہی صوفیہ نے اپنایا ہے،
اسے ہی صالحین نے اپنایا ہے، اسے ہی اولیاء کرام نے اپنایا ہے، اسے ہی انبیاء نے اپنایا ہے، اسے ہی صدیقین نے اپنایا ہے۔ اور رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ احادیث مبارکہ پڑھیں، اسی طرح مثالیں دے دے کر امت کو سمجھایا ہے۔ تو کیسی ہم امت ہیں، اعتراضات پہ اعتراضات کرتے ہیں، بھی یہ کیا چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی شخص اس مثال چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دینے سے یا بڑی چیزوں کی دینے سے، کوئی ایسی بات نہیں، آپ سورج کی مثال دے سکتے ہیں۔ آپ کو سراج منیرہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو سراج منیرہ کہا ہے۔ تو اگر کوئی اس سنتے الہی پر کوئی شخص عمل کرنے سے روکتا ہے تو سمجھے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی سنت اپنانے سے، واطیعوا اللہ واطیعوا رسول ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت اسی طرح ہی ہوگی نا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی سنت پہ اعتراض کیا ہے اور اس سے روکا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے دل میں کتنی قدر ہے اور کتنا احترام ہے، اور کتنا قرآن کا احترام ہے، اور کتنے رسولوں یا انبیاء اولیاء کرام کا احترام ہے۔ تو سب سے بڑا تو اللہ ہے نا، اللہ اکبر، وہ مثالیں دے کے سمجھا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء ہیں، تو انبیاء نے بھی مثالیں دی ہیں، احادیث مبارکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی پڑی ہیں مثالوں سے، آپ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق کو دیکھیں، فرمایا کرتے کہ کاش میں یہ تیلا ہوتا، مجھ سے حساب کتاب نہ لینا ہوتا۔ اپنے آپ کو کمپیئر کیا ہے نا، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمیں چاہیے یہ جو اعتراضات کی بوچھاڑ ہے صالح آدمیوں پر، یہ ہمیں رویہ ترک کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جیسے کافر کرتے تھے، مکہ ہیں تو ماشاءاللہ کلمہ گو مسلمان ہی ہے نا، جیسے مکہ کے کافر کرتے تھے، یہ تو ان کا طریقہ ہے، وہ اعتراضات کرتے تھے۔ مسلمان تو اعتراضات نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلائے تو ساتھ یہ بھی کام کرے تو اچھی بات نہیں ہے۔ بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ اس کی لا علمی ہے، اس کی جہالت ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے وہ جہالیت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر آج کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی سنت کو چھوڑ کر کفار مکہ کے انداز فکر کو اپنانے لگیں اور اپنا رہے ہیں، تو یہ بزرگان دین کے کلام میں پیش آنے والی مثالوں پر ناک منہ چڑھانا لگ جائیں، تو کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی سنت اپنا رہے ہیں یا کفار مکہ کی سنت اپنا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے بعد یہ فرمایا، بات کلیئر کر دی نا، یہ مثالوں کو پھر نتیجہ نکالا جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، پس وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ اور جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ارادہ کیا ہے، کیسی مثال بیان کر دی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے مثال تو بیان کر دی ہے، اب سنو اس کا نتیجہ یہ ہے، یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی مثال سے میں نے جو بیان کی ہے، اسی مثال سے ایک ہی مثال ہے، اسے سے کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ ہدایت پا جاتے ہیں۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، کثیر لوگ جو ہیں اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اپنی منزل کو کھو دیتے ہیں، اپنا مقام کھو دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور جو ایمان لاتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے ہدایت پکڑ لیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ شخص گمراہ نہیں ہوتا مگر فاسق گمراہ ہوتے ہیں۔ مراد یہ کہ فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں، جو اطاعت گزار ہیں وہ ایسی مثالوں سے ناک منہ نہیں چڑھاتے، اعتراضات نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی قدر،
چونکہ وقت پورا ہونے کو ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی مضمون کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. پھر دل تو میرا کرتا ہے میں جلدی جلدی آگے بڑھوں. چیپٹر تھوڑا سا رہ گیا انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد پورا ہو جائے گا, پھر نیا چیپٹر شروع کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن الرحیم.